ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اس مہینے کی اہمیت کو محسوس کرے. یہ مہینہ کیوں آیا ہے؟ دیکھو تو رمضان کے مہینے میں بھی اسی طرح دن اور رات ہوتے ہیں جس طرح عام مہینوں میں ہوتے ہیں. جس طرح عام دنوں میں سورج نکلتا ہے رمضان میں بھی نکلتا ہے، اور دنوں میں غروب ہوتا ہے رمضان میں بھی غروب ہوتا ہے، اور دنوں میں دن اور رات آتے ہیں رمضان میں بھی آتے ہیں. دیکھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا رمضان کے دنوں میں اور عام دنوں میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق کا اور تقدس کا رشتہ اس کے ساتھ قائم فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، اور اس کی مختصر اور آسان لفظوں میں تشریح یہ ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے اس طرح گزارتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر ہماری سوچ بچار اور دوڑ دھوپ کا محور یہ دنیاوی زندگی ہوتی ہے. کھانا کمانا اور سونا جاگنا، اسی میں ہمارے اوقات زیادہ تر اوقات صرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر 5 وقت کی نمازوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو سب ملا کر گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں. باقی 23.5 گھنٹے یا 23 گھنٹے یا 24 گھنٹے 23 گھنٹے جو گزرتے ہیں وہ سب ہمارے اپنے ذاتی اپنے کھانے کمانے میں یا اپنے جسم کو آرام دینے میں یا جسم کی تربیت کرنے میں صرف ہوتے ہیں. حالانکہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس کام کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو اصل مقصد جب زندگی کا عبادت ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے ہی عبادت ہوتی، زیادہ سے زیادہ تھوڑا وقت کھانے پینے کے لیے نکال لیا جاتا، تھوڑا وقت جو ہے وہ اپنے بشری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نکال لیا جاتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ، باقی سارا وقت عبادت میں خرچ ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ یہ کہہ دیا کہ بھائی عبادت کے لیے دن میں تو ہم تمہارے اوپر 5 نمازیں بس فرض کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لیا کرو، اور باقی اوقات میں تم اگر کھاؤ کماؤ گے بھی اور اچھی نیت سے کھاؤ کماؤ گے، صحیح طریقے سے کھاؤ کماؤ گے تو ہم اس کو بھی عبادت میں شمار کر لیں گے. یعنی جیسے تجارت ہے یا ملازمت ہے یا زراعت ہے، یہ اپنی ذات میں تو عبادت نہیں ہے، یہ تو انسان کے اپنے پیٹ کے لیے انسان یہ کام انجام دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھی نیت سے یہ کام کرو گے کہ بھئی میں اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کا حق ادا کر رہا ہوں، اور حلال طریقے سے کمائی کر رہا ہوں، اور جو کمائی کروں گا وہ حلال طریقے سے کروں گا، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عبادت شمار کر لیا. حقیقت میں عبادت نہیں تھی. کھانا کھا رہے ہیں تو بھئی اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے ہیں، لذت کے لیے کھا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میری ذکر کے ساتھ اور صحیح نیت سے اور صحیح طریقے سے سنت کے مطابق
کھانا کھاؤ گے تو ہم نے تمہیں کھانا کھانے کو بھی عبادت قرار دے لیا. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو چھٹی ملی کہ بھائی چلو تم کھاؤ بھی کماؤ بھی روزی بھی حاصل کرو اور دنیا کے دوسرے کام بھی انجام دو، جب انسان کو چھٹی ملی تو اس نے اس کا سارا ذہن، ساری سوچ، ساری دوڑ دھوپ وہ اس دنیاوی کام میں لگ گئی، اور وہ یہ بھول گیا کہ میں آیا کیوں تھا اس دنیا میں، کس مقصد کے لیے آیا تھا. بس لگا ہوا ہے صبح سے شام تک روزی کمانے میں لگ کہ زیادہ سے زیادہ کس طرح پیسے حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کس طرح مجھے رزق مل جائے، کس طرح میرا منصب ہو جائے، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، وغیرہ وغیرہ. اس دوڑ دھوپ میں سارا وقت گزارا. ٹھیک ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں جیسی کہ ایسی پڑھ لیں، لیکن زیادہ وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے ایسے کاموں میں جو دنیاوی کام ہے. تو اب یہ کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، عام دنوں میں غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ بھئی بھول بیٹھتے ہیں ہم، مارے باندھے کسی طرح نماز کا وقت آیا کھڑے ہو کر جلدی سے کوئی نماز پڑھ لی بس، باقی اور سارا وقت جو ہے ہمارا، ساری دوڑ دھوپ، ساری سوچ بچار وہ مرکوز ہو جاتی ہے دنیا کے کام. تو گویا اصل مقصد سے ہم دور ہوتے چلے جاتے. تو اللہ تبارک و تعالی بعض دن اور بعض مہینے، بعض اوقات ایسے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ گویا ہم کو پکڑ کر کھینچ کر بلایا جا رہا ہے. دنیا کے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک. تو ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا کہ ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ، تھوڑا وقت جو ہے وہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کر لو، میرے پاس آ جاؤ. یہ اصل اس رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم عام 11 مہینوں کے اندر جن مشغولیات میں محو رہتے ہیں ان مشغولیات سے تھوڑی دیر اپنے آپ کو جتنا ہو سکے فارغ کر کے اپنا ذہن، اپنا دھیان، اپنی فکر، اپنی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی طرف مرکوز کر دیں. یہ ہے اصل مقصود رمضان کا. بھئی کھانا جو ہے وہ بے شک تمہارے لیے جائز تھا، لیکن ضرور اب 1 مہینہ ہم تمہیں ایسا دیتے ہیں کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے، دن میں نہ کچھ کھاؤ گے نہ کچھ پیو گے. یہ دن کا وقت تم بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر گزارو گے. کیوں لکھا جا رہا ہے بھوکا پیاسا؟ تاکہ یہ بھوک اور پیاس جس نے 11 مہینے تمہارے کھائے تھے، جس نے 11 مہینے تمہیں اس کام کے اندر مصروف رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے تم دور ہونے لگے تھے، تو اب ہم تمہیں اس بھوک اور پیاس کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں جس نے تمہیں اتنے 11 مہینے تک اپنے کام میں مصروف رکھا تھا. اب تھوڑا اس کو چھوڑ کر آ جاؤ اور اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا دوڑ دھوپ کا محور اللہ تعالیٰ کے قرب کو بنا لو. اس لیے آ رہا ہے بھائی. صرف اتنی بات نہیں کہ روزہ رکھیں گے دن میں اور رات کو تراویح پڑھ لیں گے، بلکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف کروانا مقصود ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہٹے چلے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کھینچ کر ہمیں رمضان میں اپنے پاس بلایا اور اپنا قرب عطا کرنے کی کوشش کہ قرب عطا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا. جتنا آدمی اس میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرے گا اتنا ہی رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا.